دوستو، اولاد کے حقوق میں سب سے اہم حق اولاد کا والدین پر یہ ہے کہ والدین اولاد کی دینی تربیت کریں، دین کا ماحول دیں، دینی تعلیم ان کو سکھائیں۔ آج انسان اگر اپنی اولاد کو دین اسلام سے دور رکھتا ہے، دین کی تعلیم نہیں دیتا، تو یاد رکھیں یہ اولاد بڑی ہو کر آپ کی فرما بردار نہیں بنے گی۔ اور دوسرا، یہی اولاد کل قیامت کے دن بھی انسان کے لیے وبال کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس کے لیے میں عرض کر دوں، نبی علیہ السلام نے جو والدین پر حق رکھا ہے اولاد کا، سب سے پہلا حق یہ رکھا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھنا، جیسے ہی وہ بچہ سمجھدار ہو اس کی دینی تربیت کرنا، دین کی تعلیم دینا۔ اگر اس کو تعلیم دین کی نہیں دیتا تو یہ اولاد بھائیو دوستو، جیسا کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ اولاد بڑی ہو کر والدین کے فرما بردار نہیں بن سکتی، والدین کی خدمت نہیں کرے گی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی ان اولاد کو دین کا فرما بردار بنائیں، نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم کو ان تک پہنچائیں اور ان کو سکھائیں، ان کو دین اسلام کا پابند بنائیں۔ تو اگر ایک بندہ، اللہ نے اس کو 4 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹے کو دین پر لگا دیتا ہے اور 3 بیٹوں کو دنیا پر لگا دیتا ہے، تو یہ یاد رکھیں وہ ایک بیٹے کو دین پر نہیں لگا رہا، وہ ایک خاندان کو دین پر لگا رہا ہے، اور وہ 3 بیٹوں کو دنیا پہ نہیں لگا رہا، وہ 3 خاندانوں کو دنیا پہ لگا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو بچہ دین اسلام سیکھ رہا ہے، اس نے بڑے ہو کے اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے، اس کی نسل میں دین چلے گا۔ اور جو 3 بیٹوں کو دنیا پہ لگا رہا ہے، یہ 3 بیٹوں کو نہیں لگا رہا، 3 خاندانوں کو لگا رہا ہے۔ جو یہ 3 بیٹے دنیا دار ہیں، یہی 3 بیٹوں کے خاندان جو بنیں گے وہ دنیا دار بنیں گے۔ ایک تو یہ نقصان ہوگا کہ پورے خاندان کے خاندان ہم نے ایک اپنی غلطی کی وجہ سے دین سے دور کر دیے۔ وہ کیا غلطی ہے ہماری؟ وہ غلطی یہ ہے کہ ان کو دینی تربیت کرنا، نماز کا پابند بنانا، قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنانا۔ آج اگر ہم اس کام میں سستی کرتے ہیں تو انجام کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایک بیٹے کی تربیت نہیں کر رہے، ایک خاندان کی تربیت کر رہے ہیں، اور 3 بیٹوں کا نقصان نہیں کر رہے، 3 خاندانوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، آج اگر ہم ان بیٹوں کی تربیت نہیں کرتے، اس اولاد کی تربیت نہیں کرتے، تو دوستو کل قیامت کے دن اس اولاد نے یہ شکوہ اللہ کے دربار میں کرنا ہے کہ اے اللہ، ہمارے والدین انہوں نے ہمیں دین کی تعلیم سے دور رکھا، ہمیں دنیا کے بارے میں کہا کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے ڈاکٹر بن کے دکھایا، ہمیں کہا کہ تو نے بیٹا انجینئر بننا ہے، میں نے محنت کر کے وہ انجینئر بن کے دکھا دیا۔ اسی طرح بچوں نے کہنا ہے کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا فلاں پوسٹ پر آپ نے پہنچنا ہے، میں نے وہ محنت کر کے اپنے باپ کو وہ مقام لے کر دے دیا، اس کے ذریعے پیسے کما کر دے دیے۔ اے اللہ، ان والدین نے مجھے دین سے دور رکھا تھا۔ اگر یہی والدین مجھے کہتے کہ بچے تو نے دین کا طالب علم بننا ہے، سچا خادم دین کا بننا ہے، نبی کا سچا امتی بننا ہے، نبی کا سچا عاشق رسول بننا ہے، اگر یہ چیزیں ہمارے ماں باپ ہمیں جتنا سکول کی لائن میں، دنیا کی لائن میں، کاروبار کی لائن میں ہمیں پابند کرتے تھے، اگر یہی ماں باپ اتنی پابندی ہم پر دین کے حوالے سے کرتے تو اے اللہ ہم دین کے قریب ہو جاتے۔ انہوں نے یہ نہ کیا، جس کے نتیجے میں آج ہم دین سے دور ہو گئے۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر 22 پارے میں اللہ نے فرمایا، یہ اولاد کہے گی وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اے اللہ، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے سربراہ ہیں، یہ ہمارے والدین ہیں، انہوں نے ہمیں دین سے دور رکھا، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے سیدھے راستے سے ہمیں ہٹایا۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے پروردگار عالم، آپ ان کو دگنا عذاب دیجئے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں کیوں دین سے دور رکھا۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور پھر یہ اولاد کہے گی اے اللہ ان پر بڑی لعنتیں بھی برسا۔ اگر یہ ہماری تربیت دین کی کرتے تو ہم دیندار بنتے، انہوں نے دنیا کی تربیت کی، ہم دنیا دار بن گئے، ہمیں جنت کے راستے سے دور رکھا، ان کا قصور ہے۔ تو دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی اولاد جس کی آج ہم دنیا کی تو فکر کر رہے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کر رہے، کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو یہ اولاد اللہ کے سامنے ہمارا گریبان پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سمجھ نصیب